السلام علیکم ناظرین، آج 6 جولائی کی شام کی 12 بڑی خبروں کے ساتھ میں آپ کا دوست ندیم اکرم حاضر ہوں۔ مگر خبروں سے پہلے آج بات ہوگی 680 عیسوی 10واں محرم عاشورہ کربلا کا میدان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے نواسے امام حسین نے ظالم یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا، 72 جانثار ساتھیوں کے ساتھ حق اور انصاف کی خاطر قربان ہو گئے۔ پانی روکا گیا، تیر برسے، مگر لبوں پہ رہا ذلت نامنظور ہے۔ ان کی شہادت نے امت کو پیغام دیا کہ ظلم کے آگے ڈٹ جاؤ، سچائی پہ قائم رہو۔ یہی قربانی آج بھی محبت حسین کا عالم بلند کرتی ہے۔ تو نظریں جمائے رکھیے کیونکہ ویڈیو کو آخری تک دیکھنا، کیونکہ آتی ہے تازہ ترین رپورٹس کربلا سے لے کر ریڈ سی تک، اور دنیا کی دھڑکنیں ابھی اس وقت اسکرین پر ہیں۔ جہاں پہلی خبر دیکھ سکتے ہیں، آسٹریلیا میں امام حسین کے چاہنے والوں نے عاشورہ پر منایا غم کا جلسہ۔ ناظرین، یورپ کے دل آسٹریلیا میں بھی امام حسین علیہ السلام کی یاد میں آج عاشورہ کا غمگین منظر دیکھا گیا۔ وینا میں سینکڑوں عزاداروں نے جلوس نکالا جس میں بچے، خواتین اور بزرگ سب شریک تھے۔ جلسے کی سرپرستی میں ماتم، ناخوانی اور ذکر شہادت کیا گیا۔ پورا ماحول حسینی جنون سے سراشر تھا۔ یہ بتاتا ہے کہ کربلا کی صدا سرحدوں میں محدود نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی آواز بن کر پورے عالم میں گونج رہی ہے۔ وہیں آپ دوسری خبر دیکھیے، ایران کے کرمن شاہ میں بھی امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی یاد میں نکالا گیا عزاداری کا جلوس۔ ناظرین، ایران کے پشچم شہر کرمان شاہ میں آج امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کی یاد میں پر اثر عزاداری کی گئی۔ صبح سے ہی سڑکوں پر ناخوانی اور سینہ زنی کا سلسلہ جاری رہا۔ مرد، عورتیں، نوجوان سب عشق حسین میں ڈوبے نظر آئے۔ جلوسوں میں یا حسین کی صدائیں گونجتی رہی اور شہادت کربلا کا غم ہر دل پر طاری رہا۔ کرمن شاہ کی یہ عزاداری دکھاتی ہے کہ حسین کا پیغام وقت اور سرحدوں سے کہیں بڑا ہے اور ہر دور کے ظالم کے خلاف ایک زندہ تحریک ہے۔ وہیں آپ تیسری خبر دیکھیے، کربلا پہنچا عقیدت مندوں کا جن سیلاب۔ امام حسین اور ان کے رفیقوں کو پیش کیا گیا خراج عقیدت۔ ناظرین، عراق کا مقدس شہر کربلا اس وقت لاکھوں زائرین سے بھر چکا ہے۔ عاشورہ کے موقع پر دنیا بھر سے آئے عقیدت مند امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہر طرف سینہ جنی، ناخوانی اور یا حسین کی صدائیں بلند ہیں۔ ہر جائر کی آنکھیں اشک بار ہیں، دل غمزدہ ہے لیکن روحانی سکون سے بھرپور ہے۔ کربلا کا یہ منظر ایک بار پھر دنیا کو یاد دلا رہا ہے کہ حسین صرف ایک شخص نہیں، حق اور حریت کی چلتی پھرتی تحریک کا نام ہے۔ وہیں آپ چوتھی خبر دیکھیں، تہران کی سڑکوں پر نائجیریائی عزادار امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پیش کیا گیا خراج عقیدت۔ ناظرین، ایران کی دارالحکومت تہران میں آج ایک دل کو چھو لینے والا منظر سامنے آیا، جہاں نائجیریا سے تعلق رکھنے والے عزاداروں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی یاد میں ماتمی جلوس نکالا۔ سیاہ لباس میں لپٹے یہ عقیدت مند سینہ جنی اور ناخوانی کرتے ہوئے کربلا کے شہداء کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ ان کی زبان پر ایک ہی صدا، یا حسین یا حسین۔ یہ منظر اس بات کا ثبوت ہے کہ کربلا کا پیغام نسل، زبان اور ملکوں کی حدوں سے اوپر ہے۔ حسین ہر دل کی زبان ہے۔ وہیں آپ پانچویں خبر دیکھیں، کشمیر کی ڈل جھیل میں بھی کشتیوں پر نکلا محرم کا جلوس۔ ناظرین، جموں کشمیر سے بھی سری نگر میں واقعی ایک بے نظیر منظر دیکھنے کو ملا ہے، جہاں ڈل جھیل کے بھیتری علاقوں میں کشتیوں پر محرم کا عزاداری جلوس نکالا گیا۔ سینکڑوں عقیدت مند کشتیوں میں سوار ہو کر نوخوانی
اور ماتم کرتے ہوئے کربلا کے شہداء کو یاد کر رہے تھے۔ پانی کی سطح پر یا حسین کی صدائیں گونج رہی تھی اور جھیل کی لہریں جیسے اس غم میں شریک ہو گئی ہیں۔ یہ جلوس بتاتا ہے کہ محبت اے حسین سرحدوں، زمینوں اور اب پانی تک بھی محدود نہیں، یہ روح کی صدا ہے جو ہر دل سے نکلتی ہے۔ وہیں آپ پانچویں خبر دیکھ سکتے ہیں، تہران میں دوبارہ کھلی سوئٹزرلینڈ کی سفارت۔ ناظرین، ایران اور عالمی تعلقات کے درمیان ایک اہم قدم سامنے آیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں آج ایک اعلان کیا گیا کہ تہران میں اس کی بند پڑی سفارت اب دوبارہ کام شروع کرے گی۔ خارجہ محکمہ کے بیان کے مطابق سوئس سفیرہ نادین لوزونو نے شنیوار کو آذربائیجان کے راستے ایران پہنچی اپنے چھوٹے سے اسٹاف کے ساتھ۔ غورطلب ہے کہ یہ سفارت 20 جون سے بند تھی، اس وقت جب اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد ملک میں حالات نامقرر ہو گئے تھے۔ اب جب حالات کچھ قابو میں ہیں تو سوئس حکومت نے تہران میں اپنی موجودگی کو پھر سے بحال کر دیا ہے۔ وہیں آپ ساتویں خبر دیکھ سکتے ہیں، غزہ کے عمر المختار اسٹریٹ پر اسرائیلی حملے میں تباہی۔ ناظرین، غزہ شہر سے ایک دل دہلا دینے والا ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں عمر المختار اسٹریٹ پر واقع ایک رہائشی عمارت کو اسرائیلی جنگی طیاروں نے نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد کا منظر صرف ملبہ، چیخیں اور اکھڑی ہوئی سانسیں، مکان زمین بوسی ہو گئے اور عام شہری عورتیں بچے اب اس بربریت کا شکار ہو گئے۔ شاہدین کے مطابق دھماکہ اتنا شدید تھا کہ کئی عمارتوں کی کھڑکیاں چکنا چور ہو گئی، پوری بلڈنگ گر گئی، پورا علاقہ دھوئیں میں بھر گیا۔ غزہ ایک بار پھر خون میں نہایا ہوا ہے اور انسانیت پھر ایک بار سوال بن کر کھڑی ہے، کیا دنیا اب بھی خاموش رہے گی؟ وہیں آپ آٹھویں خبر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین، غزہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے قطر نے ایک اہم جس میں فلسطینی ریزسٹنس اور اسرائیل کے درمیان 60 روزہ وقتی جنگ بندی کا امکان بتایا گیا ہے۔ اس ڈاکیومنٹ کے مطابق جنگ بندی کے دوران دونوں جانب سے فوجی کارروائی روکی جائے گی اور اس کی ضمانت دیں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ سب سے اہم بات، اس میعاد میں ایک مرتبہ پھر سے اسیروں کے تبادلے کی ڈیل بھی شامل ہے۔ 10 اسرائیلی قیدی زندہ اور 18 لاشیں دی جائیں گی مختلف دنوں میں، اور اس کے بدلے میں اسرائیل کے کئی فلسطینی قیدیوں کو بنا کوئی تعزیت یا رسمی تقریب کے ساتھ رہا کرے گا۔ اگر 60 دن میں مکمل سمجھوتہ نہیں ہوا تو وقتی جنگ بندی کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، جس کی تصویر لوگوں کے سامنے ہوگی۔ وہیں آپ 9ویں خبر دیکھ سکتے ہیں، عاشورہ پر شیخ نعیم قاسم کا اعلان، نہ ہتھیار ڈالیں گے نہ اسرائیل کو قبول کریں گے۔ ناظرین، عاشورہ کی یادگاری میں حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری شیخ نعیم قاسم نے ایک جذباتی اور انقلابی تقریر میں ریزسٹنس کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ انہوں نے صاف کہا، اس سال کی عاشورہ میں جو بھیڑ دیکھی گئی وہ اپنے آپ میں ایک پیغام ہے ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے سمجھا تھا کہ ریزسٹنس کا تصور اب ختم ہو چکا ہے۔ شیخ قاسم نے دو ٹکا، ہم اسرائیلی آکرمن کے خلاف لبنان کا دفاع کر رہے ہیں اور یہ دفاع اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ضرورت ہے، چاہے پوری دنیا ہمارے خلاف کیوں نہ ہو جائے، ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ انہوں نے سوال اٹھایا، جب دشمن کا حملہ جاری ہے، جب ہمارے شہداء کی امانت ہمارے کندھوں پر ہے تو ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیا جائے۔ شیخ قاسم نے یہ بھی واضح کیا کہ موجودہ ریزسٹنس امام موسیٰ صدر اور شہید سید حسن نصر اللہ کی روایت کا تسلسل ہے اور یہ روایت نہ ہتھیار ڈالے گی نہ ہی اسرائیل کو قبول کرے گی۔ آخر میں انہوں نے اعلان کیا، نہ ہم ہتھیار چھوڑیں گے، نہ اسرائیل سے صلح کریں گے اور نہ ہی اس تذلیل بھرے تطبیق کو مانیں گے جو ہماری تہذیب کی سر عام توہین ہے۔ وہیں آپ 10ویں خبر دیکھ سکتے ہیں، لال ساگر میں اسرائیل جا رہے جہاز پر حملہ کیا گیا ہے۔ حوثی مجاہدین کی فائرنگ سے لال ساگر میں اس وقت ہلچل مچ گئی ہے دوستو۔
नाजरीन, इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। लाल सागर में एक ऐसा जहाज जो बताया जा रहा था कि इजराइल की जानिब जा रहा था, उस पर हमला किया गया है हुतियों की तरफ से। रिपोर्ट के मुताबिक यमनी मुजाहिदीन हुतीज ने छोटे हथियारों और सेल्फ प्रोलाइड ग्रेनेड से फायरिंग शुरू की है। झड़पें अब भी जारी हैं लाल सागर में और सूरत हाल बेहद नाजुक बने हुए हैं। ये इलाके में फौजी हलचल तेज हो गई है और पूरी समुद्री लाइन पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हमले ने एक बार फिर साबित किया है कि लाल सागर अब महज एक तिजारती रास्ता नहीं बल्कि जंग का मैदान बनता जा रहा है। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया के लजाकिया में जंगलों की आग पर काबू पाने उतरे जॉर्डन और तुर्की की टीम। नाजरीन, ये वही जॉर्डन तुर्की हैं जो 22 महीने से गजा के लिए कोई मदद नहीं भेजे, ना उनकी सेना गई ना खुद गए। लजाकिया में जंगलों की आग बेकाबू होती जा रही है और अब इसे बुझाने के लिए जॉर्डन की डिफेंस टीम्स भी मैदान में उतर चुकी है। सीरियन सिविल डिफेंस के मुताबिक जॉर्डन की टीमें आज रवाना हुई और अब वो सीरियाई डिफेंस फोर्सेस के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। 4 दिन से लगातार जलते इन जंगलों में मौसम की शिद्दत, तेज हवाएं और जंग के छोड़े हुए विस्फोटक फायर ब्रिगेड के लिए बेहद खतरनाक बन चुके हैं। इन्हीं हालात में तुर्की ने भी 2 हेलीकॉप्टर और 11 मशीनरी भेजी है और अब एक जॉइंट ऑपरेशंस रूम बनाया गया है ताकि इस बला को जल्द से जल्द रोका जा सके। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देख सकते हैं। पुतिन का बड़ा बयान। नाजरीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक दिलचस्प और तारीखी बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ कहा कि रूस और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा से खास और दोस्ताना रहे हैं। रूसी सहाफ़ी पावेल ज़ारोबिन को दिए इंटरव्यू में पुतिन ने बताया कि रूस ने अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी की जंग में न सिर्फ हमदर्दी दिखाई बल्कि उन्हें हथियार और मालियाती मदद भी दी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा, हमने अमेरिकी सिविल वॉर में भी नॉर्थ का साथ दिया और यूं हम दोनों ने हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा पाया जिसने हमें जोड़े रखा। ये बयान उस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है जो रूस क्रेमलिन पुतिन 25 साल के नाम से बनाई गई है और जिसके नए हिस्से अब सामने आ रहे हैं। इस बयान से पहले 3 जुलाई को पुतिन ने ट्रंप से फोन पर बात करके अमेरिकी यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी दी थी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। नाज़रीन, ये थी आज की 12 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।